کیوں جہنم میں آئے ہو؟ یہ جنتی جہنمیوں کو پہچان لیں گے، یہ تو چاچو جان ہے، یہ تو میرا مامو جان ہے، یہ تو میرا بھائی ہے، یہ تو میرے علاقے کا ناظم ہے، یہ تو میرے علاقے کا چیئرمین صاحب ہے، یہ تو میرے علاقے کا وائس چیئرمین ہے، یہ تو بڑے نام ان کا تو بڑا چرچاتا نام تھا، یہ جہنم میں کیوں آئے؟ یہ تو بڑا نام رکھنے والا تھا، بڑا خوبصورت تھا، ان کے نواز پر لوگ جمع ہو جاتے تھے، لیکن یہ جہنم میں کیوں آئے؟ کس وجہ سے جہنم میں آئے ہو؟ ما سلککم فی سقر، کیوں جہنم میں آئے ہو؟ کیوں جہنم میں جل رہے ہو؟ کس وجہ سے جہنم میں آئے ہو؟ اللہ جہنمیوں سے کہیں گے، جنتیوں کو جواب دینا، جنتی سوال کریں گے، فی جناتی یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر، اے جہنمیوں بتاؤ کس جرم میں جہنم میں آئے ہو؟ کیا جرم کیا کرتے تھے؟ کس وجہ سے جہنم میں آئے ہو؟ آپ کا تو بڑا چرچا تھا، بڑا نام تھا، دولت آپ کے پاس بہت زیادہ تھا، کس وجہ سے جہنم میں آئے ہو؟ جہنمی جواب دیں گے، ذرا سننا میرے بھائی، قرآن میں اللہ فرماتے، سورۃ المدثر میں اللہ فرماتے، جہنمی جواب دیں گے، قالوا لم نک من المصلین، جہنمی کہیں گے ہم جہنم میں اس لیے آئے، جب آواز آئی مسجد سے حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، نام تمہارا بہت بڑا تھا، لوگ بڑے نام پکارا کرتے تھے، لیکن ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، اللہ اکبر کی صدا سن لی، نماز نہیں پڑھتے تھے، پہلا جرم ہمارا یہ ہے کہ ہم بے نمازی تھے، ہم بے نمازی تھے۔ آج عہد کر لے اس مجلس میں سارے نماز پڑھیں گے انشاءاللہ آج کے بعد۔ دوسرا جرم، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، غریبوں مسکینوں یتیموں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے۔ آج نا ہمارے عاطف بھائی نے سارے برادری والوں کو بلایا، بہتر تو یہ ہوتا برادری کے ساتھ ساتھ علاقے کے غریبوں کو بھی بلایا جاتا۔ ہاں جی، برادری والوں کو نہ بلایا تو ناراض ہو جاتے ہیں، میں ناراض نہ ہونا، میں بھائی ہے عاطف بھائی، لیکن میں اس لیے کہہ رہا ہوں آج سارے برادری والے محلے کے غریب کوئی نہیں۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، کھانا نہیں دیں گے، برادری والے کہیں گے بابا جی کے پیچھے کھانا نہیں دیا، آپ نے کھانا کیوں نہیں تقسیم کیا؟ غریبوں کو نہیں بلایا کرتے تھے، مسکینوں کو نہیں بلایا کرتے تھے، جو بھوک کے عالم میں پھرنے والے تھے۔ قرآن کہتا ہے یہ غریبوں یتیموں لاوارثوں کو نہیں کھلاتے تھے۔ جہنمیوں کا دوسرا بہت بڑا جرم ہے، آج کے بعد ہم یہ بھی عہد کر لیں، غریبوں کو کھانا کھلائیں گے انشاءاللہ، سارے کھلائیں گے انشاءاللہ۔ اور جب ہمارے سامنے تیسری بات، تیسرا جرم، جب ہمارے سامنے آیت کریمہ تلاوت ہو تو اس کو سن کر اس پر سب سے پہلے ہم عمل کریں گے نا انشاءاللہ، اور اس کے بعد وہ آیات مبارکہ، وہ حدیث دوسروں تک پہنچائیں گے۔ لیکن جو دوسروں تک نہ پہنچائے، قرآن سن کر، حدیث سن کر، قرآن کہتے ہیں وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، جہنمیوں کا تیسرا جرم یہ تھا، وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، تیسرا جرم یہ تھا کہ ہم قرآن سنا کرتے تھے پر اسے جھٹلاتے تھے۔ جی پٹھانوں کا اپنا رواج ہے، پنجابیوں کا اپنا رواج ہے، بلوچیوں کا اپنا رواج ہے، ہاں سندھیوں کا اپنا رواج ہے، کشمیریوں کا اپنا رواج ہے، کوٹلے ستیہ والوں کا اپنا رواج ہے، مری والوں کا اپنا رواج ہے۔ رواج پر کوئی ثواب نہیں ہے، کسی کا کوئی بھی رواج ہو، اللہ رواج کو نہیں دیکھتا، مصطفیٰ کے طریقوں کو دیکھتا ہے۔ جو میرے مصطفیٰ کی سنت کے مطابق عمل کرتا ہے اس پر اللہ اجر عطا فرماتا ہے، کسی کی رواج کو اللہ دیکھتا نہیں ہے، اس پر کوئی اجر نہیں عطا فرماتا، عطا اس پر عطا فرماتے ہیں جس کو میرے نبی نے بتایا ہے، جس کو میرے قرآن نے اور میرے نبی کی فرامین نے بتایا ہے، جو اس پر عمل کرے گا اللہ اسے ثواب دے گا۔ آج ہم اپنے اپنے رواج میں لگے ہوئے ہیں، تو آج تیسری بات یہ کہ ہم رواجوں کو بھی ختم کریں گے انشاءاللہ۔ رواج پر کوئی ثواب نہیں ہے، بے شک آپ کوٹی بیچ دیں اور وہ کوٹی رواج پر لگا دیں، قرآن اور حدیث پر عمل کرو گے تو ثواب ملے گا، اجر ملے گا،
اور اللہ کل قیامت والے دن پوچھیں گے بھی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس محفل میں جتنے احباب آئے ہیں سب کے آنے کو قبول فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو مرنے کے بعد جو زندگی ہے اس کی تیاری کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں قرآن اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک حدیث سنا کے پھر اجازت چاہوں گا, پھر دعا کریں گے. نبی علیہ السلام نے فرمایا جو نماز نہیں پڑھتا نا ان کا انجام کس کے ساتھ ہوگا پتہ ہے؟ جو نماز نہیں پڑھتا انجام ان کا کن کے ساتھ ہوگا؟ معذرت کے ساتھ آپ جنازے میں دیکھ لوگ جاتے جی نہ گئے تو لوگ ناراض ہو جائیں گے جنازے میں نہیں آیا. لوگ ناراض ہونے کے لیے پریشان ہوتے, دور سے جنازے میں شرکت کرنے کے لیے آتا ہے, لیکن اللہ ناراض ہوتا ہے کسی کو کوئی فکر نہیں. جب اللہ بلاتا ہے آؤ کامیابی کی طرف, اللہ کو ناراض کر بیٹھتے ہیں اور لوگوں کو ناراض نہیں کرتے, فکر کوئی نہیں. فرمایا سن میری بات اور حدیث سن, جو نماز نہیں پڑھتا اللہ فرما, اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان کا انجام فرعون, حامان, نمرود اور قارون کے ساتھ ہوگا. کل قیامت والے دن وہ اٹھے گا, وہ بے نمازی نمرود کے ساتھ اٹھے گا, قارون کے ساتھ اٹھے گا, فرعون کے ساتھ اٹھے گا. بتاؤ نبی کی سنتوں پر عمل کریں گے یا نمازوں کو چھوڑ کر اللہ کو ناراض کر بیٹھیں گے؟ بتاؤ سارے. آج کے بعد نماز پڑھیں گے انشاءاللہ, راستے میں ہو تب بھی نماز پڑھیں گے, چوک میں آواز آئی تب بھی نماز پڑھیں گے, اللہ اکبر کی صدا بلند ہو, سب سے پہلا کام ہم یہ کریں گے کہ مسجدوں کی طرف رخ کریں گے انشاءاللہ. میں آخری بات, اب مسلمانوں کا علاقہ ہے علی پور فراش ٹاؤن میں, سارے مسلمان ہیں جی جی. آپ گھروں میں جائیں, میں اپنے مسجد میں نے اعلان کیا الحمدللہ 4 سے 5 مکان میرے مرضی کے مطابق بنے. میں نے اس مکان میں اندر نماز پڑھنے کی جگہ بنائی ان کے لیے 4 فٹ 4 بائی 4. اب یہ علی پور فراش ٹاؤن کا علاقہ ہے, مجھے بتاؤ آپ نے جوتے رکھنے کے لیے الماری تو بنا دی, واش روم اتنے بڑے بنا دیے, اس میں آپ بیسن بھی لگاتے ہیں, ٹائل بھی لگاتے. مولی صاحب آؤ نا میرا واش روم چیک کر لے ذرا. میں جاتا ہوں چیک کرتا ہوں واش روم, بڑے خوبصورت واش روم بناتے ہیں. پوچھتا ہوں نماز پڑھنے کے لیے جگہ بنائی ہے؟ کہتے جی نہیں. آپ مجھے بتاؤ علی پور فراش ٹاؤن میں اس علاقے میں کس نے اپنے گھر میں نماز پڑھنے کے لیے جگہ بنائی ہے؟ پھر لوگ کہتے جنات ہو گئے, استاد جی جادو ہو گئے. میں نے چیک کرو ذرا, حساب کر لو, جادو شادو کوئی نہیں ہے. اللہ کی عبادت سے محروم ہے, دین سے محروم ہے. آج یاد کر لو سارے مسلمان اپنے گھروں میں نماز پڑھنے کے لیے جگہ بنائیں گے انشاءاللہ, راتوں کو اٹھیں گے نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. سارے حضرات اس پر سارے تیار ہیں انشاءاللہ, کوشش کریں گے اپنے گھروں میں انشاءاللہ نماز پڑھنے کی جگہ بنائیں گے. اللہ تعالیٰ